Saying line number 6. Surah Anfal, ayat number 276. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاعلموا انما غنمتم، جان لو پختہ بات ہے کہ تمہاری سارا مال و اولادکم تمہاری اولاد فتنہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. وان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ رب العزت کے ہاں اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فیصلہ کن بات، ویکفر عنکم اور مٹا دے گا تم سے تمہاری سیئات کو، ویغفر لکم تمہاری مغفرت کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تدبیر کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ، کافروا جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ رب العزت
بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کے بارے میں فرمایا کہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے، کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مال کی بھی ضرورت ہے، مال کے بغیر بھی زندگی نہیں گزرتی، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کے دل کے اندر اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے شاہ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش اس طرح ہے کہ انسان اس کی محبت کے اندر آ کر اب اسے مال جمع کرنے کی فکر ہے، وہ جائز نجائز کو نہیں دیکھتا، حرام حلال کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مال آنا چاہیے جس طرح سے بھی آئے، جس ذریعے سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، نجائز سے آئے، وہ مال کی بانگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے۔ فرمایا اس طرح مال تو اگر جمع ہو جائے گا لیکن انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ فرمایا جب آخرت برباد ہو گئی تو فرمایا پھر دنیا کے اندر ہی پریشانی ہوگی اور آخرت میں بھی پریشانی ہوگی۔ اور فرمایا اولاد یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن فرمایا انسان اولاد کی محبت کے اندر آ کر ان کا مستقبل بنانے کے لیے، ان کا اچھے کیریئر کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ ان کا کیریئر کس طرح اچھا ہو جائے، ان کا مستقبل کس طرح اچھا ہو جائے، ان کو اچھا عہدہ کیسے مل جائے، اچھی نوکری کیسے مل جائے، فرمایا ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے، وہ حرام حلال جائز نجائز کی فکر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بس میرا کام ہے ان کو پڑھانا، جس طرح سے بھی مال لے کر آؤں، جہاں سے بھی لے کر آؤں۔ فرمایا اگر اس طرح سے وہ مال جمع کر رہا ہے، جائز نجائز کی فکر نہیں کر رہا، فرمایا پھر انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور فرمایا اگر اس امتحان کے اندر انسان فیل ہو گیا تو فرمایا پھر دنیا میں بھی پریشانی ہے اور فرمایا آخرت میں پریشانی۔ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ایک سنت ہے، فرمایا اللہ رب العزت انسان کو اسی کے تابع کر دیتا ہے کہ جس کے لیے غالباً پوری طرح اس کا مفہوم ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اسی اولاد کے تابع کر دیتا ہے کہ جس کے لیے انسان اللہ اور اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، یعنی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب انسان کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کو رسول کو راضی کر دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس انسان کو اسی کے تابع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اولاد کو راضی کرنے کے لیے انسان نے اللہ کی ذات کو راضی کیا، اللہ رب العزت احکامات چھوڑے، محمد رسول اللہ کا طریقہ چھوڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد راضی ہو جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، پھر اللہ رب العزت اس انسان کو اسی کے تابع کر دیتے ہیں۔ اب فرمایا اولاد پڑھ لکھ تو گئی ہے لیکن والد بیچارہ پریشان ہے، وہ ہسپتال میں بیمار پڑا ہے، اولاد باہر بیٹھی ہے، اس کا خبر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اب وہ اسی طرح موت کی کش بکش جنگ لڑ رہا ہے، لیکن فرمایا اسے اس کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا اس فکر اسی وقت ہوگی جب وہ دین پڑھے گی، پتہ ہوگا کہ باپ کا مقام کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، ان کی زیارت کرنے کے اوپر اللہ رب کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جب انسان کو دین کی سمجھ ہوگی یا اس انسان اس اولاد کے اوپر حلال پیسہ خرچ ہوگا، فرمایا پھر وہ خون کھولے گا اور فرمایا پھر وہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں راحت کا ذریعہ بھی بنے گی اور آخرت میں بھی راحت کا ذریعہ بنے گی۔ آگے اللہ نے شاہ فرمایا واللہ عنده اجر عظیم، اگر تم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائے گا آپ کو کہ دنیا کے اندر انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا دنیا کا جو کمپیوٹر ہے اس کی تعداد ایک حد تک ہے، اس کے بعد وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت بہت عظیم ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے شیان شان عطا فرمائیں گے فرمایا پھر انسان کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ اگلے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو۔ اب ڈرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک ہے انسان جنات سے ڈرتا ہے، موذی جانور سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، یا انسان اسی طرح دشمن سے ڈرتا ہے، فرمایا یہ بھی ڈرنا ہے۔ ایک ہے انسان اپنے والد سے ڈرتا ہے، کہیں ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ میری اولاد مجھ سے خفا ہو جائے، کہیں یہ ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ میری بیوی مجھ سے روٹھ جائے۔ فرمایا جب انسان یہ جو ڈرنا ہے، فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسے کام سے بچنا کہ دل کے اندر یہ کھٹکا ہو کہ میرا جو اللہ کی ذات سے تعلق ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرو، یعنی اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ یجعل لکم فرقانا، فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب تمہارے لیے فیصلہ کن بات جو ہے وہ مقرر کر دیں گے۔
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، فرمایا پھر اللہ رب العزت تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور فرمایا اللہ رب العزت تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں، اللہ تو اپنے بندے سے بڑی پیار کرتے ہیں۔ آگے والی آیت میں شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، تنگ کیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت و تبلیغ سے بعد آ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو نہ چھوڑا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا، نظر بند کر دیا کہ اب آپ نے یہی رہنا ہے، تو پھر بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ اب ان لوگوں نے ایک دن دارالندوا کے اندر ایک میٹنگ رکھی، ایک مشورہ رکھا کہ کس طرح ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کریں۔ اس مشورے کے اندر جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے سارے جمع ہوئے، ان سب سے مشورہ طلب کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب ہم نے مشورہ کرنا ہے، اس مشورے کے اندر فیصلہ کن بات ہوگی، آخری فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ جو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیثبتوکا، یعنی آپ کو قید کر دیا جائے، کسی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے، تو لہذا پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی پیاس کی وجہ سے نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شیطان ابلیس بھی شیخ نجدی کی صورت میں وہاں ان کی شکل میں وہاں موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں صحابہ کرام ہیں، وہ تو آپ سے چھڑا کر لے جائیں گے، تو یہ تو ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دوسری تجویز پیش آئی کہ لیخرجوکا، کہ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے، جب شہر سے نکال دیا جائے گا وہاں رہیں نہ ہمارے سامنے ہو، جو بھی کرتے رہیں، لہذا ہمارا معاملہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ابو جہل کہنے لگا آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہم اتنا منع کر رہے ہیں، اتنی سختی کر رہے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، انہیں جو ہے انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اور پھر بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب یہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، پھر تو یہ دین دن بدن پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ ایک جماعت بن کر، ایک گروہ بن کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسری تجویز یہ پیش آئی او یقتلوکا، کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو سب نے داد دی کہ یہ کام بہت اچھا ہے، قتل کر دیا جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے بات یہ طے ہوئی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 100 نوجوان، ہر قبیلے سے ایک نوجوان آئے، 100 نوجوان جمع ہوں اور سارے مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو گھر کا محاصرہ کریں، اور نعوذ باللہ اور سب مل کر حملہ کریں۔ جو بنو ہاشم ہے وہ سب سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دیت طلب کریں گے، لہذا ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 100 نوجوان ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، اور وہ انتظار میں کھڑے ہیں کب محمد رسول اللہ گھر سے باہر نکلیں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ تہجد کا وقت ہوا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور میں آپ کے گھر کے اندر، گھر کے باہر لوگوں نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ دروازہ کھولیں، اللہ رب العزت آپ کو بحفاظت لے کر جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی، اس کے اوپر پھونک ماری اور ان لوگوں کی طرف پھینک دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان تمام کی آنکھوں میں ملایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، دونوں حضرات یہاں سے چلے، غار ثور کے اندر جا کر چھپ گئے۔ اب جب تہجد کا وقت ہوا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ باہر نہیں آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوئے تو اندر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اور وہ بڑے پریشان ہوئے، پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب جب وہ پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد پھر ان لوگوں نے کھوجیوں کا سہارا لیا، کھوجی کو ساتھ لے کر تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ رب العزت تدبیر کر رہی تھی۔ تو اللہ رب المکڑی کو حکم دیا کہ جلدی سے غار ثور کے منہ کے اوپر جالا تن دو، تو مکڑی نے جالا تن دیا۔ ایک کبوتری کو حکم دیا، اس نے غار ثور کے جو منہ تھا اس کے اوپر بیٹھ کر انڈے دے دیے۔ اب غار کے قریب پہنچ گئے، کھوجی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ پورا اور کہیں نہیں جا رہا، لہذا آپ کا جو دشمن ہے وہ اس غار کے اندر ہے۔ تو جو سردار تھے کھوجی کو ڈانٹنے لگے کہ تو نے ہمارا وقت ضائع کیا، کہ 2 لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ جالا کیسے تنا جا سکتا ہے، اور 2 لوگوں کے ہوتے ہوئے کبوتری کیسے یہاں بیٹھ سکتی ہے، انڈے کیسے دے سکتی ہے، اور اس کو ڈانٹا، اس کی بات نہیں سنی، اسے واپس لے کر آ گئے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے مکڑی کے جالے سے بھی ایک قلعے کا کام لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر حفاظت فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، فرمایا اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کے ذات کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ